بسم اللہ الرحمن الرحیم فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ۔ بھائی مسئلہ چل رہا تھا کہ مطلق جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کی عدت کیسے شمار کی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر اس کی عدت ہوگی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک 3 حیض ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 طہر وہ ہوگا جس میں مرد نے طلاق دی، پھر دوسرا طہر، پھر تیسرا طہر، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جس طہر میں طلاق دی اس کے بعد جو 1 حیض آئے گا، دوسرا حیض آئے گا اور تیسرا حیض آئے گا، تو جو آخری تیسرا جو حیض ہے اس میں عدت پوری ہونے کا اختلاف ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیسرا حیض شروع ہونے سے پہلے عدت ختم ہو جائے گی، جبکہ ہمارے نزدیک تیسرا حیض پورا ہونے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، گویا کہ تیسرا حیض جو ہے وہ متنازع ہو گیا۔ پھر اس عدت کے نکلنے کے لیے علماء کا اختلاف بھی ہوگا مختلف مسائل میں، وہ مسائل یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ۔ فیخرج، پھر نکلیں گے، علی ھذا، اس مسئلے پر، حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، حکم رجوع ہونے کا تیسرے حیض میں، وزوالی، اس کے زائل ہونے کا۔ بھائی تیسرا حیض امام ابو حنیفہ کے نزدیک عدت میں شامل ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ عدت میں شامل نہیں ہے۔ تیسرے حیض سے پہلے عورت جو ہے وہ آزاد ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تیسرے حیض میں شوہر اس عورت سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے ہاں احناف کے نزدیک اس کا رجوع کرنا جائز ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، اس کی بیوی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، وہ اجنبیہ ہو چکی ہے، تو اجنبیہ سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ فیخرج علی ھذا، اور نکلتے ہیں اس سے، حکم الرجعۃ، حکم رجوع کرنے کا، فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں، وزوالہ، اور زائل ہونا، حکم رجعت کا زائل ہونا، یعنی امام شافعی کے نزدیک رجعت کا حکم زائل ہو جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک وہ حکم باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی تیسرے حیض میں چونکہ عدت میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں احناف کے نزدیک عدت میں بیٹھی ہے، امام شافعی کے نزدیک عدت میں نہیں بیٹھی، اس لیے ہمارے ہاں تو رجوع کر سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتا۔ وزوالی کی مطلب ہے حکم الرجع کا زائل ہونا، رجوع ہونے کا حکم کا زائل ہونا۔ ٹھیک ہے، وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ، اور صحیح ہونا نکاح غیر سے اور باطل ہونا نکاح کا۔ یعنی اب یہ عورت دوسرے مرد سے تیسرے حیض میں دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو ہمارے یہاں ہوگی نہیں ہوگی؟ ہمارے یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ابھی تک عدت میں ہے، تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اجنبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، وتصحیح نکاح الغیر، اور صحیح ہونا نکاح غیر دوسرے کے ساتھ، وابطالہ، اور نکاح کا باطل ہونا۔ ہمارے ہاں نکاح صحیح، ہمارے یہاں نکاح باطل ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ حکم الحبس والاطلاق، اور حکم اس کے روکنے کا اور آزاد کرنے کا۔ بھائی ہمارے یہاں تیسرے حیض میں وہ اس آدمی کی بیوی ہے، وہ اسے روک سکتا ہے، باہر نہیں جانے دے، اس کی مرضی ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک وہ اجنبیہ ہو گئی، وہ چاہے تو بھلی چلی جائے، تو حکم الحبس، روکنے کا حکم کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک۔ والاطلاق، اور آزاد ہونے کا حکم کس کے نزدیک ہوگا؟
امام شافعی کے نزدیک، ٹھیک ہے. والمسکن والانفاق، اور مسکن اور خرچے کا. ہمارے یہاں خرچہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ تیسرے میں اس کی بیوی ہے، اور امام شافعی رضی کے نزدیک نہیں دینا پڑے گا کیونکہ وہ اجنبیہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. وحکم المسکن والانفاق، اور رہائش کا حکم اور نفقے کا حکم. والخلع والطلاق، اور خلع کا حکم اور طلاق کا حکم. بھائی ہمارے خلع بولتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے بولے کہ بھائی میں اتنے تمہیں پیسے دوں گی تو مجھے طلاق دو. شوہر نے کہا ہاں، تو اب وہ اس کو ایک دم سے طلاق بائن ہو جائے گی، وہ اجنبیہ ہو جائے گی. خلع اس کو بولتے ہیں. وحکم الخلع، اور حکم خلع کا. ہمارے یہاں نزدیک وہ خلع کر سکتی ہے کیونکہ وہ ابھی عدت میں اس کی بیوی ہے، تو خلع کا اگر ڈیمانڈ کرے اور شوہر اسے ہاں بولے تو اسے طلاق بائن اس وقت ہو جائے گی. یہ ہمارے نزدیک. اور امام شافعی کے نزدیک وہ خلع نہیں کر سکتی کیونکہ اجنبیہ عورت ہے، وہ خلع نہیں کر سکتی. والطلاق، اور طلاق دینے کا حکم، یعنی ایک دے چکا ہے دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے. کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک. جبکہ شوافع کے نزدیک وہ طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اجنبیہ ہے. اجنبی عورت کو طلاق 100 دفعہ دو اسے طلاق نہیں ہوگی. وتزوج الزوج باختها، اور شادی کرنا شوہر کا اس کی بہن کے ساتھ. بھائی اور تیسرے حیض میں ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. کر سکے گا کیونکہ اس کی عدت تیسرے حیض کے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکی ہے. جبکہ احناف کے نزدیک وہ اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ابھی تک اس کی بیوی ہے. جب تک عدت پوری نہیں ہوگی تب تک وہ اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے بھائی. وتزوج زوج باختها واربع سواها، اور اس کے علاوہ 4 سے اور شادی کرے. یہ شوہر جس کی بیوی تیسرے حیض میں ہے طلاق کے بعد، یہ بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو عدت میں بیٹھی ہے اس کی بیوی ہے، تو 5 ہو جائیں گی. 5 شادیاں شرعاً جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور امام شافعی کے نزدیک وہ کر سکتا ہے کیونکہ تیسرے حیض کی شروعات ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو گئی، تو اب وہ اس کے علاوہ 4 شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں یہ سمجھیں کہ اسے 4 بیوی ہے، ایک کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے. اب چوتھی جو بیوی تھی وہ عدت میں، وہ تیسرے حیض میں آئی، تو شوہر اس کو ایک اور بیوی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ 5 ہو جائے گی یہ ہمارے نزدیک. اور شوافی کے نزدیک وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی عدت پوری ہو گئی. وہ احکام المیراث، اور میراث کے حکم. میراث کے حکم بھائی عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تیسرے حیض میں پہنچ گئی، تیسرا حیض شروع ہو گیا، اس کا شوہر انتقال کر گیا. وہ جو جس نے طلاق دی وہ انتقال کر گیا. اب وہ اس سے ورثہ لے گی یا نہیں لے گی؟ تو ہمارے یہاں نزدیک وہ اس کی ابھی بیوی ہے، وہ ورثہ لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ شوافی کے نزدیک وہ عدت پوری ہو چکی ہے، وہ وارثہ نہیں لے سکتی، جو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ جو اس کا بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک اس کی بیوی ہے، ابھی عدت میں بیٹھی ہے، میراث سے ورثہ لے سکتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں لے سکتی. وَمَا کثرت تعدادها، اور بہت سارے مسائل اس میراث کے وہ بھی اس میں اختلاف ہوگا. بھائی جیسے وہ آدمی کیا اس بیوی کے لیے وصیت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جو وہ عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تیسرے حیض میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ شوہر وصیت کرتا ہے کہ میری فلاں جائیداد کا حصہ اس عورت کو مل جائے، ٹھیک ہے. تو کیا اسے وہ جائیداد کا حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمارے ہاں نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور وارث کے حق میں کوئی بھی وصیت جاری نہیں ہو سکتی.
جبکہ امام شافعی کے نزدیک میراث تو اسے نہیں ملے گی لیکن اس پر وصیت جاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح میراث کے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوگا. واللہ اعلم بالصواب.